الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته خيرا يجد حلاوته في قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، موسم گرما چل رہا ہے، سمر کا موسم ہے۔ گزشتہ جو آپ کے سامنے جمعہ سے پہلے دینی گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی ایک ایسا ہی موضوع چھیڑا تھا جس کا تعلق موسم سرما سے ہے، موسم گرما سے ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو کیسا لباس پہن کر آئے۔ مسلمان موسم کو دیکھ کر لباس نہیں بدلتا، وہ تو ہر موقع پر ہر جگہ پر شریعت کا حکم دیکھتا ہے، وہ جگہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ عرب ہو یا عجم، وہ جہاں کہیں ہو وہ حکم الہی کا پابند ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، باقی اس کے سوا جو ہے سب ہوس ہے۔ توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، طاعت سے وہ رکتا نہیں، لندن ہو یا کہ لنکا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کا بھی نام آ گیا کہ مومن نہ توحید کو چھوڑتا ہے نہ رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑتا ہے، چاہے وہ عجم میں ہو یا یورپ میں ہو، لنکا میں ہو یا لندن میں ہو۔ تو ہمارا لباس تو مسجد میں آئیں گے ٹھیک ہے کہ بھئی جو لباس ہم نے اختیار کیا، موسم گرما ہے تو ذرا پتلا ہوگا، موسم سرما ہے تو موٹا ہوگا، لیکن یہ کہ جس طرح حاضری دینی ہے اسی طرح حاضر ہونا چاہیے۔ تو ایک ایسی ہی بات آج کی مجلس میں، اور ایک ایسا عمل کہ جس کا تعلق ہر موسم سے ہے لیکن بطور خاص موسم گرما سے، اور وہ بھی اس جگہ پر جہاں میں اور آپ قیام پذیر ہے، تو اس عمل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے نگاہوں کی حفاظت، بد نظری۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، ایک صاحب کہتے تھے کہ موسم سرما میں اس ملک میں ایسا ہوتا ہے ونٹر میں
کہ درخت ننگا ہو جاتا ہے، درخت سے پتے یہ گر جاتے ہیں، درخت ننگا ہو جاتا ہے ونٹر میں. اور موسم سرما میں نام نہیں لوں گا، مقدس جگہ بیٹھا ہوں، ہاں آپ سمجھ جائیے کہ وہ ننگی ہو جاتی ہے. ان کے جسم پر نام کے چتھڑے ہوتے ہیں. اور یہ بد نظری ایسا گناہ ہے، اس میں نوجوان سے لے کر ادھیڑ عمر اور ادھیڑ عمر سے بوڑھا، دیندار سمجھے جانے والے بھی، ہاں اللہ جس کی حفاظت کرے وہ الگ چیز ہے، اور جو دیندار نہیں وہ بھی مبتلا ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑا خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں. ہے کیا کہا کہ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں. دیکھیں شیخ کہاں ہے، یعنی دیندار، اور بوڑھے کے معنی میں لے تو پھر وہ شیخ ہے. اور واقعتاً بات ایسی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تقوی کا عالم دیکھیے. اکبر کہہ رہے ہیں کہ حضرت کو تھوکنا ہوگا تو پوچھیں گے کہ قبلہ کدھر ہے، چونکہ قبلے کی طرف تھوکنے کی ممانعت آئی ہے. یاد رکھیو، قبلے کی طرف تھوکنا نہیں ہے. اسی لیے مسئلہ یاد رکھو. مثال کے طور پر آپ مسجد سے نکلے، میں مسجد سے نکلا، اور ہم نے کیا کیا، لیفٹ کیا سینٹر کی طرف، اور ہم چلے جا رہے ہیں، تو اب ہمارا رخ کدھر ہوگا، قبلے کی طرف. اب اگر تھوکنا ہے یا تو رائٹ سائڈ تھوکو یا لیفٹ سائڈ تھوکو، اور وہ بھی دیکھ کر کہ کوئی آ نہ رہا ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اگر سامنے تھوکنا ہے تو میری طرف دیکھو. فقہا نے لکھا ہے یوں، دیکھا تو وہ قبلے کی طرف نہیں ہوا، بلکہ اچھا تو یہ ہے جیب میں کیا رکھو، ٹیشو پیپر رکھو یا رومال رکھو. میں اور مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدارس سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے جیب میں دستی رومال ہوتا ہی ہے، وہ عادت ہوتی ہے، اور بال پین بھی ہوتی ہے. لیکن میرے جیب کی طرف مت دیکھنا، آج بھول گیا ہوں. تو بہرحال کیا ہے، وہ بھی جیب کے اندر بال پین بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، دستی رومال ہوتا ہے، مسواک ہوتا ہے، اور عطر. یہ مولوی کی جیب میں پڑا ہوتا ہے اور پڑا ہونا چاہیے، تو وہ لے لو. اچھا یہی ہے. دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاگ کو لے کر جاتا ہے، جو لوگ رکھتے ہیں. مسلمان تو نگرانی کے لیے رکھ سکتا ہے، باقی شوقیہ کتا نہیں پال سکتا، ورنہ ہر روز ایک قرات اس کی نیکی میں سے کم ہوتا ہے. اس لیے مومن شوقیہ کتا نہیں پال سکتا. ہاں عند ضرورت وہ پال سکتا ہے، جیسے کتابوں میں حضرت مولانا کو موجود ہے، مستقل بحث ہے کہ شکاری کتا، کہ آپ کو شکار کرنا ہے چھوڑ دو اسے شکار پر، لیکن وہ سکھایا ہوا ہو. کلب معلم، کہ وہ سکھایا ہوا کتا، اسے چھوڑ دو، وہ جائے گا شکار کے اوپر، شکار کرے گا، لیکن اس میں سے کھائے گا نہیں. اور وہ شکار سیکھ گیا ہے، اس کی علامت ہی یہ ہے کہ مالک نے اسے شکار پر چھوڑا، وہ جھپٹا شکار کے اوپر، اسے پکڑا، اپنے بس میں کیا، مالک کے لیے لے کر آ گیا، اس میں سے کچھ کھایا نہیں. اور دیکھیے لوگ سیکھتے ہیں، آپ پارک میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ٹینس بال ڈالتا ہے آدمی یا عورت جو بھی ہے،
اور کتے کو چھوڑتا ہے کہ جا، تو کتا جاتا ہے اور جا کر ٹینس بال کو لے کر آ جاتا ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ آج کی اولاد سے تو یہ مخلوق اچھی ہے، આપણે તો ઘરમાં સિટિંગ રૂમમાં કે કિચનમાંથી પાણી લઈ આવ તો કમ વખત લેવા નહીં જાય। એ દાંત તમને અલ્લાહ પાકે પગ હાથ બધું જ આપણું છે, સલામત છે, લઈ આવો ને તમે જ છે। تو بہرحال دیکھیے یہ راستے میں اگر ٹوائلٹ کر دیا کتے نے گندگی، تو وہ ہاتھ میں ایک خاص چیز پہنتے ہیں اور اٹھا کر اس کو اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ یہ تو شریعت کی تعلیم ہے کہ راستہ چلنے کے اصول کسی مذہب نے نہیں بتایا، شریعت اسلامیہ نے بتایا کہ آپ کو راستے میں چلنا ہے، آپ کیسے چلیں گے، آپ کو راستے میں بیٹھنا ہے، آپ کیسے بیٹھیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی عام گزرگاہ ہو، چوراہے پر، راستے میں، صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا کہ مت بیٹھا کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مت بیٹھو چوراہے پر جہاں سے عورتیں گزرتی ہے، ماں بہنیں گزرتی ہے، عام گزرگاہ ہے، وہاں بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کا بعض مسلمان چوز ہی ایسی جگہ کرتا ہے کہ جہاں سے، میں نے نہیں کہا، آپ نے ہی کہا اور سچ کہا ہے، اتنا فرق آ گیا کہ اسی کو اڈا بناتے ہیں، ویسی ہی جگہ چنتے ہیں، بلکہ بازا تو خاص طور سے وہ ٹائم چنتے ہیں کہ اب یہاں سے عورتوں کا گزر ہوگا تو جا کے بیٹھو۔ اللہ کے اسلام نے منع کیا جہاں سے عورتوں کی گزرگاہ ہے وہاں مت بیٹھا کرو، اور جو عام گزرگاہ ہے چاہے وہاں سے مرد گزرتے ہو، حضور نے منع فرمایا کہ مت بیٹھو وہاں پر۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر دے، میرے اور آپ کے لیے کچھ مسئلے میں تخفیف کر دی، آسانی کر دی۔ صحابہ کرام نے حضرت سے بڑے ادب سے سوال کیا کہ حضرت بعض مرتبہ ہمیں ضرورت کی بنا پر راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے، جہاں سے عام گزرگاہ ہے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، تو اگر ہم بیٹھنا چاہے تو کیا بیٹھ سکتے ہیں، کچھ شرائط ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ جی ہاں، اگر ضرورت کی وجہ سے تمہیں بیٹھنا ہو تم بیٹھ سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ فلاں فلاں کام نہ کرو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ اگر تم عام گزرگاہ پر بیٹھو، چوراہے کے اوپر بیٹھو، بس اسٹینڈ کے اوپر بیٹھو، اور ایسی کوئی جگہیں ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ شرط رکھی کہ بیٹھنا ہوگا تو نگاہوں کی کیا کرنی پڑے گی؟ وہ حفاظت کرنی پڑے گی۔ ایک اور بات یہ بتائی کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھولا ہوا ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، تم عام گزرگاہ پر راستے پر بیٹھے ہو، اگر وہ تم سے آ کر پوچھتا ہے کہ راستہ کدھر ہے تو تم اس نیت سے بیٹھو کہ میں اس راہگیر کو راستہ بتاؤں گا۔ یہ وصف بھی جن کے درمیان ہم رہتے ہیں ان میں آ گیا ہے، یہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ میں انڈیا کی بات کرتا ہوں، یہاں کی نہیں۔ اس میں بھی ہمارا تو حال ہی یہ ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں، الٹا ہی کریں گے، جہاں نہیں بیٹھنے کا وہاں بیٹھیں گے، نگاہوں کی حفاظت کرنے کو کہا وہ نہیں کریں گے، راستہ بتانے کو کہا تو میں وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جان بوجھ کر غلط راستہ بتاتے، ادھر جانا ہے تو کہیں گے ادھر جاؤ، اور جیسے ہی جائے گا تو پچھی وہاں پچھاڑی دیکھے برابر آج بنائے ہوئے اعلان کے رکھڑی رکھڑی تھانکھیں گے، آج ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ سے سنا میں نے، حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں برطانیہ یہیں پر آئے ہوئے تھے،
اسکاٹ لینڈ کی طرف تھے حضرت. فرمایا کہ ہم راستہ بھول گئے. تو ایک صاحب سے ہم نے پوچھا، گورا تھا وہ، انگریز تھا، کہ یہ پتہ ہے، یہ ایڈریس ہے، ہمیں یہ جگہ پر جانا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا. بہت پرانی بات ہے، اس وقت یہ جی پی ایس اور کیا بولتے ہیں اس کو، نیویگیشن، یہ نہیں نکلا تھا اس وقت کی بات. تو وہ اے ٹو زیڈ تو ہوتا تھا، لیکن وہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے. جیسے ہماری بخاری شریف، مسلم شریف کا حاشیہ ہوتا ہے، وہ بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس گورے نے، انگریز نے کیا کہا کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، ایسا کرو آپ میری کار کا فالو کرو. حضرت نے کچھ لکھا بھی ہے، مجھے یاد نہیں رہا. فرمایا کافی دور تھا، اس گورے نے اپنا پیٹرول یا ڈیزل جو بھی ہوگا وہ خرچ کیا اور ہمیں سیدھا ہماری منزل مقصود تک پہنچایا. یہ ہے اخلاق جو مسلمان کے ہونے چاہیے. اقبال نے کہا ہے، وہ پورا شعر یاد نہیں ہے، لیکن وہ بات یہی کہی ہے کہ تو اخلاق پیکر کا مجسم بن جا. اخلاق پیکر کا مجسم بن جا کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. دوسرا سنو، یہ بھی اسلام کی تعلیم. ہم ٹرین میں اور ایسی جگہوں پر، ہوائی جہاز میں تو کیا، مسجد میں بھی یہ کام نہیں کرتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بعض لوگ، سب نہیں. میں اور آپ چاہے گھر کا ٹوائلٹ یوز کرے، بیت الخلا، یا مسجد کا کرے، یا ٹرین کا کرے، ہوائی جہاز کا کرے، فارغ ہونے کے بعد گندگی کو نہ صرف صاف کرنا بلکہ پورا صاف کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ بالکل گندگی کو ختم کرے. ورنہ بعض مرتبہ آپ نے وہ فلش کیا تو گندگی چلی جاتی ہے زیادہ تر، لیکن کچھ نہ کچھ وہ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، نشان باقی رہ جاتے ہیں. اور طبیعت پر یہ چیز سبھی کے تقریباً گراں گزرتی ہے. دلیل کیا؟ مسجد میں ایک آدمی جائے گا ٹوائلٹ کے لیے، دروازہ کھولا، جیسے ہی بیٹھک پر نظر پڑتی ہے وہ فوراً 3 پوائنٹ ٹرن کر لیتا ہے گاڑی کو. کیوں؟ وہاں گندگی پڑی ہے. اور پوری گندگی نہیں ہوتی، تھوڑا سا نشان باقی ہے، گندگی باقی ہے، وہ دوسرے ٹوائلٹ میں جائے گا. دوسرے ٹوائلٹ میں بھی ویسا ہی ہے، وہ تیسرا یوز کرے گا کہ میں وہاں جاؤں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اس میں چلا جاؤں اور میں صاف کر لوں. یہ ہمیں اپنے گھر میں بھی شریعت کی تعلیم ہے کہ جائے فلش کر کے نکل نہ جاؤ. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، فلش کیا نکل گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گندگی چلی ہی گئی ہوگی، حالانکہ ہر مرتبہ گندگی جاتی نہیں ہے. دیکھو فلش کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرو وہاں پر کہ وہ گندگی وہاں سے پاس ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمہارے بعد کسی اور کو آنا ہے. اب بعض لوگ اصلاح کے الگ الگ انداز اور طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک صاحب ٹوائلٹ میں گئے تو دیکھا کہ اسی طرح کی گندگی کچھ پڑی ہوئی تھی، تو اب انہوں نے ٹوائلٹ کے اندر ہی لکھا، ایک چھوٹا سا جملہ لکھا. جملہ یہ تھا کہ آئندہ آپ یہاں تشریف لاؤ تو اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر کے جاؤ. بات ہنسی کی ہے لیکن سبق کی ہے، اسلام کی تعلیم ہے. کیا کہا کہ آئندہ یہاں تشریف لاؤ تو اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرتے جاؤ. تو بالکل بات جو ہے وہ ویسی ہی ہے. لیکن مسجد میں بھی ہم دیکھیں، میں اپنی مسجد کی بھی بات کرتا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ایڈوانس معافی مانگتا ہوں آپ سے. لیکن یہ عمل کئی مرتبہ ہماری مسجد میں بھی دیکھنے میں آتا ہے. پوری گندگی کی تو نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اور نشان یہ باقی ہوتے ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے. جیسے میں پسند نہیں کرتا کہ کسی نے مجھ سے پہلے وہ بیت الخلا یوز کیا ہے
اور وہاں پر پوری گندگی، آدھی گندگی یا کچھ نشان باقی ہے، میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھولتا ہوں، میں پلٹ جاتا ہوں، تو جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے، حضور نے روایت میں فرمایا، مفہوم ہے کہ کامل مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ علماء نے لکھا کہ مفہوم مخالف بھی اس میں داخل ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو یہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں کرتے۔ اسی طرح راستے میں ٹشو ڈال دینا کار کے اندر سے، پیپر ڈال دینا، یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے، راستے میں ڈالنا نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ بہت ہوشیار ہیں، کچھ لوگ گٹکا کھانے کے عادی ہے، سگریٹ پینے کے، کیا کریں گے، پیچھے دیکھیں گے پہلے میرر میں سے کہ پولیس نے گاڑی تو نہیں آتی، یا پھر یہ کہ کوئی اور گاڑی تو نہیں، ورنہ بعض گورے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈالا تو سیدھا آپ کا نام اعمال جہاں درج ہونا چاہیے وہاں درج ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھیں گے، کوئی نہیں مدد جنگل لاکھی دے۔ اب ہماری یہاں کی جو جنریشن ہے، یہاں کے جو بچے ہیں، ان کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ راستے میں اس طریقے سے ڈالنا نہیں ہے، تو وہ بچہ باپ کو ٹوکتا ہے، بچی ماں کو ٹوکتی ہے کہ نہ یہ تمہارا تھی او نہیں تھا، یہ رستانہ اندر ابھی اتنا پیپر نہیں رکھا ہے، ٹیشو پیپر نہیں رکھا ہے، کرپس کھائنے تے نہیں رکھا ہے، سگریٹ پینے نہیں رکھا ہے، ویمل گٹکا یہ کرنے تینوں راپن نہیں رکھا ہے، تو باپ ہوں گے ہیرے بری بو تو آئی گئے ایم پہ تنو بہ چپ، تو اب اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ بچہ اور بچی آئندہ باپ کو کہتے ہی نہیں ہیں۔ ایک اچھی عادت اس میں آئی تھی، اس کے بگاڑ کا سبب ماں باپ بنتے ہیں، اور پھر یہ بچے کی یہ عادت نہیں بگڑے گی، پھر وہ میرے اور آپ کے جو اچھے کام ہیں اس کا بھی فالو نہیں کرے گا، ہم اس کی نگاہ میں سے اپنا جو مقام ہے وہ کھو دیتے ہیں غیر شعوری طور پر، یاد رکھیے۔ لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو مسجد میں بھی لوگ ویسے ہی کچھ چیزیں، بھائی مسجد کے اندر پیسیج میں دیکھ لو کہ وہ انہوں نے ڈسٹ بن رکھی ہے مسجد والوں نے، تو ٹیشو پیپر ہم وہاں ڈالنے گئے، یا وضو خانے میں دیکھ لو کہ بھائی وضو کے بعد ٹیشو پیپر یوز کرو، اب وہاں ڈالنا ہے تو આપણે એમ કને લાયકું જો કે અંદરમાં નહીં પડ્યું બહાર કઈ ચાલ્યા તે કે ભાઈ મુઅઝિનને કેટે કને રાખેલો હું કહો એટલે હારું તો છે એમ કે یہ دماغ میں ہوتا ہے۔ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد میں کوئی چیز کسی اور نے بھی گرائی ہے، مسجد کی صاف صفائی ہر مسلمان کا فریضہ ہے، تو وہ اٹھا لو۔ اور حضور نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے سب سے زیادہ ثواب ایک خاص اعتبار سے اس کا دیکھا کہ جو مسجد میں سے گندگی کو دور کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، صاف شفاف جو ہیں وہ رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو جل رہا ہے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف، ایک زمانے تک جمعہ کے دن یہ خوشبو اور دھنی مسجدوں میں دی جاتی تھی، کیوں؟ وہ صفائی کا عالم تھا مسلمانوں کا۔ ہاں لیکن خوشبو وہ لگاؤ، خوشبو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بہت کڑک ہوتی ہے، دماغ کو بھی برداشت نہیں ہوتی، ہاں تو ایسی خوشبو مت لگاؤ۔ دوسرا وہ اگربتی جو ہوتی ہے ویسی مت لگاؤ جیسے انڈیا میں لگاتے تھے، اگر لگانی ہے تو اس کا جو یوز ہوا حصہ ہے گندک وہ کہاں گرے، کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں گرے، ورنہ مسجد میں منع ہے، کیوں؟ یہ تو خوشبو کی جگہ تم گندگی پھیلاؤ گے وہاں پر، لیکن یہ چیز تقریباً ہر جگہ سے نکل گئی ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے برادر جو ہماری مسجد میں بھی تشریف لا چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں استاد ہے، حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ نے عربی کی زبان میں جو کتاب تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اندلس کی تاریخ پر ہے وہ کتاب، اس میں ایک مقام پر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو ہر مسجد میں جہاں کہیں مسلمان تھے وہاں خوشبو دھنی دی جاتی تھی، خوشبو مسجد کو خوشبودار کیا جاتا تھا۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ سنت اب مسلمانوں سے متروک ہو چکی ہے۔
چلے اچھا ہے، ہمارے یہاں تو کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے، لیکن اس میں بھی وہ یاد رکھنے کا. اب اس میں ہمارے ایک اکابر، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید کسی نے دیکھا ہو تو دماغ میں بات آئے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو اذان میں بھی بڑی سختی کرتے تھے کہ یوں کھینچو یوں نہ کھینچو. اسی طرح کچھ باتیں تھی اس میں، ایک وہ جگہ جگہ جا کر مسجد میں دھونی دینے کو بھی منع کرتے تھے، لیکن وہ منع اس لیے کرتے تھے، وہی بات کہ اگربتی جلائی یا ایسی چیز کہ وہ یوز ہوا حصہ پھر کہاں گرے، مسجد میں تھی تو گندگی ہے، اس لیے، ورنہ منع نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور مسنون اعتکاف. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے مسجد کے احکام کے اوپر، احکام مساجد یا ایسا کچھ نام ہے، میرے پاس ہے. اس میں حضرت نے تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ طبعی ضرورت کی بنا پر تو آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، وضو بنانا ہے، ٹوائلٹ جو ہے وہ کرنا ہے، غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے، باقی ویسے ہی نکلے گا تو مسنون اعتکاف کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ نہیں نکل سکتا. لیکن اس میں لکھا ہے کہ کسی کی ریح خارج ہونے والی ہو، حضرت تھانوی کی زبان میں چڑیا پنجرے سے اڑنے والی ہو، تو کیا ہے، فقہا نے لکھا مسجد میں نہ کرے. کیوں؟ یہ گندگی ہے، بدبو پھیلے گی. تو اس کو اجازت دی گئی کہ مسنون اعتکاف میں وہ کہاں جائے گا، مسجد سے باہر جائے گا. حالانکہ وہ نہیں جا سکتا ایسے کام کے لیے، لیکن اس کے لیے اجازت دی. کیوں؟ مسجد گندگی کا مقام نہیں ہے. اسی طرح مسجد کے ساتھ جو حصہ ہے اس کی بھی صفائی کرو. کچھ لوگ وہاں کھاتے پیتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، اور پھر جو گندگی وہاں پڑی ہے گری ہے وہ سمجھتے آ تو کیٹیگری ذمہ داری، آ تو مسجد نہ خادم کی ذمہ داری. کھایا تو نے، مسجد کے خادم کی ذمہ داری اس وقت ہے جب غیر شعوری طور پر مجھ سے آپ سے کوئی چیز وہاں گر گئی ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہماری نظر نہیں گئی، وہ صاف کرے گا. مسجد میں گندگی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف میں تو مسنون مجبوری ہے. اسی لیے جو لوگ اعتکاف والوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، فقہا نے مستقل مسئلہ لکھا کہ وہ بھی نفلی اعتکاف کی نیت کر کے کھائے، ورنہ اس کو بھی منع لکھا. کیوں؟ یہ تو معتکف کے کھانے کی جگہ ہے، وہ معتکف میں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ مسجدوں کا احترام، صاف صفائی دھیرے دھیرے اتنی نکلی، اب مسجد کو بھی ہم نے عام پیلس بنا لیا ہے، عام جگہ ہم نے مسجدوں کو بنا لیا، وہ احترام ہی باقی نہیں رہا. اور جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جن کو اپنے ذام میں دیندار ہونے کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم دیندار ہیں، لیکن وہی آدمی کی دینداری وہیں تک جہاں تک اس کو دوسرے میں برائی نظر آتی ہے، وہاں تک وہ دیندار ہے. کیوں؟ وہ چیز اس میں نہیں ہے، دوسرے میں اس کو نظر آئی. لیکن دوسرے کی شہتیر پر بھی نظر جاتی ہے، اپنی پہاڑ جیسی غلطی پر بھی میری اور آپ کی فطرت یہ ہے کہ نظر نہیں جاتی. اور ہم احترام نہیں کریں گے کہ جن کو سکھایا گیا اساتذہ نے، ماں باپ نے، ہم جہاں سے آئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا. بعض احکام میں مسجد کے ساتھ جو پیسیج ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض اعمال میں اس کی حیثیت بھی مسجد کی ہے. لیکن اب دیکھیے کیا حالت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی مسجد میں گندگی پھیلانے سے بچائے، مسجد کی صاف صفائی کا مجھے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا گیا سب سے زیادہ میں جو ہے وہ محتاج ہوں اصلاح کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. بہرحال موسم گرما میں مضمون یہ چل رہا تھا، اپنی نگاہوں کی خاص حفاظت کریں، بد نگاہی کی. نقصان خالی کہہ کے بات ختم کروں، جو بد نظری کرے گا، فرمایا حرام میں جس کو مزہ آنے لگے حلال میں مزہ نہیں آئے گا. پھر اپنی بیوی حلال ہے وہ اچھی نہیں لگے گی، پھر اپنی بیوی سے ملاقات اچھی نہیں لگے گی، اپنی بیوی کو دیکھنا اچھا نہیں لگے گا. دوسری بات یہ فرمایا کہ دل پریشان رہے گا، وساوس کا شکار اور اڈا بن جائے گا. پھر لوگوں کو نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی بد نگاہی ہے. تیسری، اعمال میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی.
مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا۔ چوتھا علماء نے لکھا کہ میاں بیوی ملاقات کریں گے، سرعت انزال کی تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جو ہیں وہ بد نظری سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔ اللہ